بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ تحریک انصاف کے جو دھرنے جاری تھے، جو روڈز بند تھیں، اسے کھلوا لیا گیا ہے اور پولیس نے کے پی پولیس نے جو کہ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کے انڈر ہے، اس نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ایکشن کیا اور وہ تمام رستے کھول دیے گئے ہیں جو کہ تحریک انصاف نے بند کیے تھے۔ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ رستے کہاں کہاں کھلے ہوئے ہیں اور کہاں سے بند ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، تحریک انصاف نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دیا ہوا تھا اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایک عمران خان جو ہے وہ رہائی فورس کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ رہائی فورس جو ہے اس کی بنائی جا رہی ہے، اس کی رکنیت سازی جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ تو اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ کہاں پہنچا اور کیا انہیں منتقل کیا جا رہا ہے ہاسپٹل یا نہیں، اور جو ملاقات ہوئی تھی بشرا بی بی سے اور جو بات چیت ہوئی تھی ان کی اپنے بچوں سے، اس کا بھی احوال آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم کے پی کے اندر۔ کے پی میں آپ کو ہم نے بتایا تھا پہلے کہ 10 سے زائد مقامات پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے، جن کی تعداد جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں تھی، انہوں نے روڈز بند کیے ہوئے تھے، موٹر ویز بند کی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو پریشانی کا سامنا تھا اور کے پی کی عوام کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر یہ کے پی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، اور جن لوگوں نے رستے بند کیے ہوئے تھے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، اور تمام رستے جو ہے اب کھل چکے ہیں۔ سوات موٹر وے جو ہے وہ اوپن ہے، سوات کا رستہ اوپن ہے، کالام کا رستہ جو ہے وہ اوپن ہے، ٹریفک جاری ہے۔ جو ایبٹ آباد ہزارہ موٹر وے ہے وہ بالکل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ حویلیہ انٹرچینج جو ہے جسے بند کیا گیا تھا اسے کھلوا لیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان کے علاقے میں جو رکاوٹیں تھیں اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ چشمہ روڈ پر جو رکاوٹیں تھیں اسے ختم کر دیا گیا ہے، اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے یہ روڈز اوپن کروا دیے ہیں۔ اب جو سیاحتی مقامات تھے، جو جی بی کی طرف کوہستان سے روڈ کو کلوز کیا ہوا تھا، اسے بھی جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھلوا لیا گیا ہے۔ اور یوں جو ایک قبضے تھے ان روڈز پہ وہ پولیس نے ختم کروا دیے ہیں، اور کے پی پولیس نے اپنی رپورٹ بھی جمع کروا دی ہے عدالت کے اندر کہ یہ روڈز بند تھے جنہیں اوپن کروا دیا گیا ہے۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے جو دھرنا دیا ہوا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے دھرنا دیا، ہماری کوشش تھی کہ ہماری ملاقات ہو جاتی اور ہماری بات چیت ہو جاتی، لیکن وہ بات چیت نہیں ہوئی، اور حکومت نے کسی قسم کا جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن ہم جو ہے اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ اب دھرنا ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک عمران خان رہا فورس جو ہے وہ بھی ایک تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی رکنیت سازی جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال کہ کیا کے پی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، کیا کے پی کے اندر جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ علی مین گنڈا پور کی جو مختلف ویڈیوز ہیں اور مختلف بیانات ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان رہا ہوں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ بات چیت بھی کر رہے تھے اور رستہ بھی ہموار کر رہے تھے، لیکن جو کہ باہر جو لوگ تھے انہوں نے عمران خان کو پاجن کیا، اور عمران خان نے کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو موو ہے اسے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا سی ایم کے پی کے کو جو ہے وہ چینج کر کے سہیل افریدی کو لایا گیا۔ اب جو سہیل افریدی اور علی مین گنڈا پور کے درمیان ایک چپکلش جاری ہے، کیونکہ جب سے سہیل افریدی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے اب تک علی مین گنڈا پور جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے تھے، لیکن اب جو ہے
وہ انہوں نے منظر عام پر آ کے اندر کی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں کہ ہم نے بیرسٹر گوہر نے کب اور کیسے جو ہے بانی کی جو آنکھ ہے عمران خان کی اس کی خرابی کے حوالے سے پارٹی کو بتایا تھا، لیکن پارٹی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی کی اور جو علی مین گڈناپور کی جو چپکلش ہے، جو سر جنگ ہے، اس کا کیا ہوگا، کیونکہ سہیل افریدی بھی پیچھے سسٹم کا حصہ بن چکے تھے، ایپیکس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے، اور جو وفاق کے ساتھ جو کوآپریشن ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس کے حوالے سے، اور جو متاثرین ہیں جو نقل مکانی کر رہے تھے اس کے حوالے سے اپنی ایک ان پٹ بھی دے رہے تھے اور اپنا ایک رول بھی پلے کر رہے تھے، لیکن اب جا کے صورتحال جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ اب خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کے پی کے اندر ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنا چارج سنبھالے گا، اور وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اب سہیل افریدی سے لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی چپکلش ہے، کافی اختلافات ہیں، اور کافی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں جس پر جو ہے وہ علی مین گڈناپور اور سہیل افریدی کے متعلق جو ہے وہ اختلافات، اور جو پارٹی کے اندر گروپنگ ہے، لابنگ ہے، اس سے یہ ایک جو ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے اسے تبدیل کر دیا جائے۔ اب اس صورتحال میں آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی آنکھ کی، تو آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ کچھ امپرومنٹ تو ہوئی ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر جو ہے ان کی آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ لینز جو ہے وہ انہیں پہنچا دیے گئے ہیں جو ڈاکٹروں نے تجویز کیے تھے، اور ان لینز کی مدد سے جو ہے جو اس کی آنکھ ہے اس کی امپرومنٹ ہوئی ہے، اور دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو گیا، یعنی کہ آپ کہیں کہ 75% پلس جو ہے ان کی آنکھ کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمزور تھی آنکھ، پہلے ہی چشمہ لگاتے تھے کچھ پڑھنے کے لیے، اور اب جا کے پھر یہ آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا تو سویلن ہوئی، اور پھر سویلن کے انجیکشن لگے، اور پھر پیمز میں پروسیجر ہوا، اور پھر یہ ساری بات جو ہے وہ چیز چل رہی ہے۔ اب جو علیمہ خان ہے، علیمہ خان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ، اور ان کے بیانات سے یہ لگ رہا تھا کہ جو رہائی کی کوششیں ہیں یا عمران خان کو منتقل کرنے کے حوالے سے جو ایک ویو تھا گورنمنٹ کا، اس پر علیمہ خان نے کافی پارٹی کے اندر لے دے کی، اور پارٹی کو مجبور کیا کہ وہ کسی بھی قسم کی آفر قبول نہ کریں، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی یوں منتقلی جو ہے وہ ملتوی ہو گئی۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کی ڈیلا جیل میں ہونے سے جو ہے وہ کئی لوگوں کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اگر عمران خان کی رہائی ہو جائے ڈیلا سے، اور وہ ڈیلا سے باہر منتقل ہو جائیں، تو پھر جو پالٹکس ہے ڈیلا کی وہ ختم ہو جائے گی، کہ جو لوگ آتے ہیں بیانات دیتے ہیں، ان کے انٹرویوز چلتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ویوز آتے ہیں، تو وہ ویوز آنا بند ہو جائیں گے، اور جو ایک کریکٹر تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ایک کہانی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے علیمہ خان ہو، باقی جو لوگ ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیلا سے باہر کہیں منتقل ہوں، ان کی رہائی ہو یا کسی اور جگہ وہ منتقل ہوں۔ تو یہ ساری سیاست چل رہی ہے، پالیٹکس چل رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی ہے، اور بشریٰ بی بی کی ملاقات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کافی دیر ان کے پاس ٹائم گزارا، اور دونوں میاں بیوی نے جو ہے وہ اکٹھے ٹائم گزارا اور بات چیت کی، اور اس طرح جو ہے وہ ایک ان کا رابطہ ہوا۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو فورس بن رہی ہے کہ وہ ایک فورس بنائی جائے اور اس کی ممبرشپ کی جائے، اور یوں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے
وہ تحریک انصاف کا یہ دھرنا بھی ناکام ہو گیا. تحریک انصاف کی مختلف قسم کی روڈز بند کرنے کا بھی پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا, اور اب اڈیالہ جیل سے منتقلی بھی اس سے بھی جو ہے وہ جھنڈی کرا دی گئی ہے, اور حکومت نے جو ہے وہ اسے انہیں منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ تھی آج کی صورتحال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.